بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولّاہم کس چیز نے پھیرایا ان کو عن قبلتہم ان کے قبلہ سے التی وہ کہ جو کانوا تھے علیہا اور اس کے قل کہہ دیجئے للہ المشرق واسطے اللہ کی ہے مشرق والمغرب اور مغرب یہدی من یشاء ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتاً ایک امت وسطاً درمیانی لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس پر لوگوں کے وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوگا رسول علیکم تم پر تمہارے شہیداً گواہ وما جعلنا القبلہ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو اللہ کی وہ کہ جو کنتا تھا تو علیہ اور اس کے اللہ مگر لنعلم تاکہ ہم جانے من یتبع الرسول کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی ممن ینقلب اس چیز سے کہ جو ینقلب پھرے علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے وَإِنْ كَانَتْ اور یہ کہ ہے لَكَبِيرَةً البتہ بڑی بات اللہ علی الذین مگر اوپر ان لوگوں کے حد اللہ جنہیں ہدایت دی اللہ نے وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع یہ کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمانوں کو ان اللہ بے شک اللہ الناس ساتھ لوگوں کے لرؤوف رحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے آیا قریب آ جائے منو ایسے آ جائے ایسے آ جاؤ ایسے دو بندے آ جاؤ اس دوسرے پارے کی ابتدائی دو رکوعوں میں تحویل قبلہ کا یعنی قبلہ کے بدلنے کا حکم ہے بنی اسرائیل کے لیے انبیاء بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مسجد اقصی کا قبلہ مقرر کیا گیا اکثر انبیاء بنی اسرائیل اسی علاقے میں پیدا ہوئے اسی میں انہوں نے دعوت دی اسی علاقے میں ان کی وفات اس لحاظ سے بنی اسرائیل کے لیے مسجد اقصی بیت المقدس نہایت محترم اور قابل تقدیس جگہ چنانچہ مسجد اقصی کی طرف ہی بنی اسرائیل منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کا ہی بنایا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے بھی مسجد اقصی کے اس تقدس کو برقرار رکھا اور آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ثواب کی نیت سے نہ رکھتے سفر باندھا جائے مگر تین مساجد ان تین مسجدوں کے علاوہ کوئی آدمی اپنے شہر کے سامان سفر باندھ کے جاتا ہے سفر کے فلاں جگہ جاؤں گا مجھے ثواب ملے گا ایسے نہیں کسی مسجد کو بھی ان تین مساجد کے علاوہ یہ اعزاز حاصل نہیں ہے چے جائے کہ کسی قبر کی طرف عرس پر میلے پر قبر کی طرف فرمایا سامان سفر ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف باندھ کر جانا جائے مسجد الحرام مسجد الاقصی مسجد حاضہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسجد اقصی بیت المقدس اور مسجد حاضہ یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی مسجد حاضہ کا قبری حاضہ نہیں کہا یہ الگ بات ہے کہ وہاں جانے سے قبر نبوی کی زیارت ہوتی
افراد بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی خالص توحید عطا فرمائی کہ جس میں نبی کی قبر کی طرف بھی ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں، ثواب کی نیت سے اگر جانا ہے تو نبی کی مسجد نبوی کی خیر اس تقدس کو برقرار رکھنا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت جب عبادت فرمایا کرتے تو آپ ایسے رخ کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور منہ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا، گویا کعبے اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ، کیونکہ جنہوں نے کعبہ دیکھا وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کے واسطے میں ہے، آپ جس طرف چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، کعبہ سامنے۔ مکہ مکرمہ میں آپ اس طرح کیا کرتے کہ دونوں اللہ کی اللہ کی اور مسجد اقصی بھی آپ کے رخ کی طرف۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت اگر منہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو پیٹھ بیت المقدس کی طرف، اور اگر پیٹھ دوسری طرف کرتے ہیں تو منہ دوسری طرف، یعنی متضاد سمت۔ لیکن اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کس طرح منہ کریں بیت اللہ کی طرف، پہلا کعبہ جو محبت تھا بیت المقدس، لہذا آپ نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا، آپ کے دل میں بیت اللہ کی محبت بھی تھی اور دل چاہتا تھا کہ میں مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھوں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر نے بھی اپنی مرضی نہیں کی۔ اس لیے نبی جو کچھ بھی کہتا ہے یا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہتا کرتا ہے، دربارہ شریعت اور دین کے بارے میں جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، چاہے حکم قرآن میں ہو یا نہ ہو، نبی کا فرمان بِإِذْنِ اللہ ہو، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی۔ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کو آپ اس میں متصادم کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کچھ کہتا ہے حدیث کچھ کہتی ہے، نا کہ ان کی سمجھ میں نقص ہوتا ہے، قرآن حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔ نبی نے جو کچھ فرمایا وہ عین اللہ کے حکم سے فرمایا، اور آپ دیکھیں یہاں پر غور کریں، دل چاہتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر، لیکن حکم اللہ کا نہیں تھی، اس لیے آپ نے اپنی مرضی سے ایک دن بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف۔ اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا اور ہمارے نبی کا بھی یہ پہلا قبلہ ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری شریف میں ہے، جس کو حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل کی خواہش اور بسا اوقات نماز یا عبادت کی ادائیگی کے دوران اللہ کے حکم کے انتظار میں بے ساختہ چہرہ آسمان کی طرف ہو جاتا۔ 17 مہینے کے بعد بنو سلمہ کے کچھ لوگ مدینہ کے نواح میں رہتے تھے، انہوں نے ایک دن دوپہر کے کھانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت اسی مقام پر آپ امامت فرمایا اور یہاں پر ہی ہم نماز پڑھیں، مسجد نبوی کچھ دور۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھائیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اللہ کا حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
نبی علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنی پوزیشن سے بدلا مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ صورت تھی کہ پہلے حضرت جس طرف تھے مقتدی آپ کے پیچھے تھے، اب حضرت نے اپنی جگہ چھوڑی اور صفوں سے گزرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف، تو مقتدیوں نے بھی صرف جیسے اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے اس طرح اپنے رخ پھیر لیے اور منہ حضرت نماز کے دوران وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، دو اس جگہ پر تعمیر قبلہ کا کام ہے۔ اب یہ بات بعض لوگوں نے دیکھی تو جہاں تک ان کی رسائی تھی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قبلہ بدل چکا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس آدمی کو جس حالت میں نماز کے وقت سیابی بیان کرتے ہیں کہ یہ اطلاع مسجد قباء میں فجر کی نماز کے دوران پہنچی۔ ایک آدمی نماز کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز میں شریک ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ بھائیوں اللہ کے رسول نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، قبلہ بدل چکا ہے۔ نماز کے اختتام کا انتظار نہیں کیا، لوگوں نے اسی وقت اپنے رخ پھیر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدل دیا۔ اب باتیں بڑی ہیں کرنے والی۔ اللہ کسی مقام یا سمت کے تقید سے پاک ہے، وہ نہیں کہ کسی جگہ وہ مقید ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا یہ گیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، اس گھر کے رب کی عبادت، اس گھر کی نہیں، اس گھر کے وہ کہیں مقید اور محدود نہیں ہے، وہ زمین و زمان سمتوں کے تقید سے بالا تھا، اس کی ذات ہر جگہ اپنے علم قدرت کے ساتھ حاضر۔ اس کے بارے میں کوئی تصور یہ قائم کرنا کہ وہ کسی مخصوص اور محدود جگہ چھپا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ جب عرش کے بارے میں الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ایک کرسی ہے اس پر بیٹھا ہے۔ اس عرش سے مراد اس کی بلندیاں، رفعتیں، عظمتیں، کہ وہ سب چیز سے بالا تر حاوی ہے اور چھایا ہے۔ تو صرف اجتماعی عبادت، نظم و ضبط، ڈسپلن اور امت کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے قبلے کا حکم۔ آپ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بھی بعض عبادات ہیں کہ جو انفرادی سطح پہ آپ کرتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تلاوت کریں قبلہ رخ ہونے کی پابندی نہیں، ذکر کریں قبلہ رخ ہونے کی پابندی نہیں، کسی کو قرآن سنا کر واعظ و تبلیغ کریں قبلہ رخ ہونے کی پابندی نہیں، لیکن نماز میں یہ پابندی ہے۔ روزہ رکھیں یہ پابندی نہیں کہ سحری آپ قبلہ رخ ہو کر کھائیں یا افطاری قبلہ رخ ہو کر کریں، کوئی پابندی، لیکن نماز اس لیے کہ یہ اجتماعی منضبط عبادت ہے۔ اور اگر اس میں پھر اللہ نے نظم سکھایا، ڈسپلن سکھایا، اجتماعیت کے اندر یکانگت اور یکسانیت کا درس دیا، اگر ایسے نہ ہوتا تو کوئی ادھر ادھر کر کے نماز پڑھتا، کوئی ادھر کرتا، ادھر کرتا، ادھر کرتا، تو یہ سارا شرادہ منتشر ہو جاتا۔ تو اس لیے اس اجتماعی عبادت کے لیے ایک اجتماعی بجلی مرکز بھی اللہ نے بنایا، اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا مرکز اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا۔
تو بہرحال اس طرح بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت نے نماز مستردن کر کے ادا کرنا شروع کی۔ آپ کی ایک دلی تمنا جو تھی اللہ کے حکم کے بعد، لیکن اس سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد قبلے میں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی باتوں سے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ حبیب ان قریب کہیں گے لوگ، لیکن سارے نہیں، بے وقوف لوگ، بے وقوف لوگ آپ اس عمل میں کیڑے نکالیں گے، اللہ کے حکم کو موضوع بحث بنائیں گے۔ لو جی اب قبلہ بھی بدل گیا، آباء و اجداد کے معبود تو بدلے ہی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تو لڑایا ہی تھا، فتنہ تو برپا کیا ہی تھا، ایک نیا دین تو پیش کیا ہی تھا، لوگوں پر اپنی آواز اور کلام کا جادو چلایا ہی۔ اب دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ ایسا ویسا، اب اس نے قبلہ بھی بدل دیا۔ اللہ فرماتے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں بے وقوف لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کس چیز نے ان کو ان کی قبلے سے بدلا، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، وہ کہ جو تھے اوپر اس پر۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کا۔ یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں مشرق کا کمال ہے، یا مغرب کی طرف تو مغرب کا کمال، یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ ایمان والا اور کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم انسان کو چپ چرا کرنے کی اجازت ہے۔ بعضوں کا احکامات الہیہ میں مسجدیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، بعض دفعہ مسئلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ثواب تک پہنچ جاتے ہیں کہ صحیح بات ہے، بعض دفعہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے عقل کی سطح کمتر ہوتی ہے، اللہ کا حکم اور فرمان ان کی عقل سے کچھ بالاتر ہوتا ہے، پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا رسول یہ دو اتھارٹی ایسے ہیں کہ جن کو عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھا جائے، بلکہ عقل کو ان دونوں کے تابع کرنا۔ فرمایا کو کہیے مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اور ہم نے اگر اپنا رخ بدلا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اسی مشرقین اور مغربین کے مالک کے حکم سے بدلا۔ اس نے کہا ہے تم کر لو، ہم نے کر لیا، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اللہ کریم اس میں کیا مسئلہ ہے، ادھر کیا خرابی تھی، ادھر کیا خوبی ہے، ہم تو حکم کے بندے۔ یہ ہے اللہ کا مخلص بندہ کہ جو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، مصلحت نہیں پوچھا کرتا، حکمت نہیں پوچھا کرتا، بلکہ وہ حکم الہی کا پابند اور تابع ہوتا ہے۔ یا شاء اللہ صراط مستقیم، ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا اللہ صراط مستقیم۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نئی نبوت اور شریعت عطا فرمائی، پہلے دن سے ہی نیا کتابہ بھی متعین کیا جا سکتا تھا، یہ آپ کو لیکن مکے میں بھی اور پھر بالخصوص 17 ماہ کے لگ بھگ عرصہ مدینے میں یہ قبلہ رکھا گیا تاکہ ان دونوں قبلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متوجہیت سے عزت حاصل ہو جائے کہ مسجد اقصی بھی محمد کا قبلہ ہے اور بیت اللہ کا۔ حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ مکہ تھا، بیت اللہ، بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کے قبلہ، لیکن ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دونوں قبلوں کو اجازت دی۔
ہم جب قبلہ اول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو یہ معنی نہیں ہوگا کہ پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، بلکہ قبلہ اول کا معنی کہ ہمارے نبی کا پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے اور دوسرا قبلہ بیت اللہ، دونوں قبلے۔ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت میں سب نبیوں پر ایمان مشتمل ہو جاتا ہے، اسی طرح دونوں قبلوں کی طرف رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک خاصہ ہے جو پہلے کسی نبی کی نبی، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ نے دو قبلے عطا کی ہوں سوائے فرمایا ہم نے تمہیں یہ عزت عطا فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لہذا تم اے امت محمدیہ بے وقوف لوگوں کی بے وقوفی والی باتوں پر توجہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہارے نبی کو یہ عزت دی، تمہاری امت کو یہ عزت دی، اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے وسط۔ وسط درمیانی چیز کو کہتے ہیں جس میں اعتدال، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ، ترازو آپ پکڑیں اگر اس کو دونوں پلڑے برابر ہوں گے اور اوپر پر ڈنڈی بالکل سیدھی، اسے کہتے ہیں انصاف کا توڑ۔ تم امت ہو کہ جن میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ کمی ہے نہ بیشی، نہ ظلم ہے نہ زیادتی، وہ امت کے جس کے اندر عدل ہے، انصاف، وہ امت کے جس کے اندر خیر ہے، شر، وہ امت کے جس کے اندر کسی قسم کی بے اعتدالی نہیں، گمراہی، ضلالت۔ میری امتوں میں افراط اور تفریط پیدا گمراہ، لیکن امت محمدی کو اللہ نے افراط اور تفریط سے معاف، معتدل درمیانی امت بنایا۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یعنی بعض آیات کی بعض آیات سے تفسیر ہوتی ہے، قرآنی آیات۔ اس آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کریں تو وقت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر اخرجت، تم بہترین امت، تم بہترین امت جن کو اللہ نے لوگوں سے اخذ کیا ہے، منتخب کیا ہے، تو یہاں معنی یہ ہے کہ تم وسطی امت ہو، معتدل امت ہو، افراط و تفریط سے بچی امت ہو، رائے حق پر ہو، رائے اعتدال پر ہو، رائے انصاف پر ہو، یعنی بہترین امت۔ ہم نے تمہیں ایک ایسی بہترین امت بنایا ہے کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ، تم لوگوں کے گواہ، رسول تمہارا گواہ۔ کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اپنی زبان سے فرمایا۔ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی امتوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ چونکہ حضرت نوح کا نام اس لیے لیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ نبوت سب سے طویل تھا اور امت کی سرکشی بھی اسی طرح نقطہ انتہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہیں گے اللہ جی پہنچایا، اور 950 سال پائے۔ اللہ لوگوں سے کہیں گا پھر تم نے کیوں نہیں مانا؟ اسی طرح نے گرم دیا۔ نبی کہیں گے اللہ ہم نے پیغام پہنچایا،
امتیں کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایسے کیا ہے. پتھر مار مار کے نبیوں کا کچومر نکال دیا اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اب اللہ فرمائے گا انصاف کے تقاضے تو پورے کرنے ہیں. مدعی اور خدا علیہ دونوں اپنے اپنے موقع پہ ہمیں کیا پتا سچا کون ہے. گواہ پیش کیا جائے. نبیوں کوئی گواہ ہے؟ جی ہاں اللہ گواہ ہے. کون؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدی گواہ ہے، لا امت محمدی. ہاں جی ان کا جھگڑا یہ کہتے ہیں پہنچایا، امت کہتے ہیں نہیں پہنچایا. بتاؤ تمہیں علم ہے؟ جی ہاں اللہ میں ہم گواہی دیں. کس کے حق میں؟ نبیوں کے حق میں. نبی سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ. گواہی گزر گئی. اب جرا کا معاملہ ہے. امتیں کہیں گے کہ اللہ یہ غلط گواہی دیتے ہیں نہیں کوئی امت محمدی کہے گی اللہ سچا ہے. تو جھوٹا نہیں. تو نے قرآن اپنے سچے محمد کی طرف بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس قرآن میں پڑھا. اگر تو سچا ہے تو تیرے کلام میں ہم نے یہ بات پڑھی. اللہ فرمائیں گے تم تو اس وقت تھے ہی. یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اس میں ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو تیرے کلام میں ہے بن دیکھے اس سے زیادہ سچا. کتنی بات میں ایمان کی پختگی مومن کے لیے کس قدر ایمان کی تقویت کا باعث ہے. اللہ ہم آنکھوں سے دیکھتے تو اس گواہی میں ہمیں شک کر سکتا ہے، لیکن تیری کلام میں اور تیرے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں ہمارے لیے شک کوئی گنجائش ہے. اب امت کی گواہی ذرا بھی ہوگی. اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت کی تصدیق اور توثیق نبی آخر زمانہ یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کی وجہ سے آپ اندازہ کریں انبیاء کرام علیہ السلام. میں ایک بات بڑی بار بار دہراتا ہوں، شاید آپ کو بات سن کر اکتا بھی نہیں ہو، لیکن بنیادی بات آج کے دور میں گمراہی کی بنیاد بدعملی کا لوگ شکار ہے، سرکاروں سے وابستہ ہے کہ جب ہم نے فلاں سرکار کی بات کی ہمیں کیا فکر ہے، وہ ہمیں پار لگا لیا. لیکن یہاں اندازہ کریں کہ نبیوں کے کیس کی سماعت کس طرح ہے. نوح علیہ السلام کی بڑی کوئی سرکار ہے، 950 سال تک مارے کھا انی دعوت قومی لیلا نہارا. اللہ میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی، رات دن کوئی وقت متعین نہیں. نصرت عالم تو نصرت اعلان چپ 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 کوئی طریقہ نہیں چھوڑا سارے بچے. لیکن کیس کی سماعت کس طرح قرآن اس لیے کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، رسولوں بتاؤ تم نے کیا کیا، لوگوں نے کیا جواب. اپنا معاملہ صاف کرو، صفائی. کہا رسول اپنے معاملے میں کہ اپنی دال کرتی اور تیرے یہ پیر وکیل بے عوض اور بے نماز لوگوں کو، دین کے باغیوں کو اور شریعت سے غداری کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے. کس جنت کی بات ہے، وہ کس رب کی بات ہے، وہ کس شریعت کی بات ہے. اگر قرآن والی شریعت ہے تو قرآن کچھ اور کہتا ہے.
اسی طرح قرآن میں مزید صراحت اذ قال اللہ یا عیسی وانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسائیوں کو لایا جائے گا تم نے کیا کیا؟ عیسیٰ کو میرا بیٹا تھا، مریم کو خدائی تثلیث کا نقطہ بنایا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں عیسیٰ نے بیٹا دیا، ہمیں عیسیٰ نے یہ سبق کیا تھا، ہمیں کیا بتا؟ اللہ کہیں گے بلا عیسیٰ، لا آؤ عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ سورہ مائدہ ہے کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنانا؟ عیسیٰ علیہ السلام روتے کھڑے کہ اللہ سے پاک، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایسی باتوں سے تو پاک ہے، میں ایسا بہتان تیرے دل میں کیسے لگا سکتا، ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہے؟ یہ تو جھوٹے پیر فقیر ولی بنے بنے، اگر ساری دنیا کے انسان سچے ولی کامل بن جائے، ساری دنیا کے انسان سچے ولی بن جائے، ان سب کو جمع کرو ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں نبیوں کا یہ حال ہے، اور یہ سیدھی سادھی بولی امت جو ہے یہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑتا ہے۔ تو یہ اعزاز امت محمدی کو کہ اللہ نے اس امت کو اتنی بہترین امت بنایا جو انبیاء کرام کے کیس کے گواہ ہیں، اور پھر ان کی صداقت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید شاہد گواہ۔ آپ نے قرآن پڑھا، اصحاب علم اصحاب عمل، ممکن ہے آپ میں سے ہی اللہ کسی کو گواہ بنا دے، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ کی گواہی مشاہدے کی بنیاد پر ہے یا علم کی بنیاد؟ مثلاً آپ کو اللہ حضرت نوح کی گواہی کے لیے دیا ہے، آپ گواہی دیں، آپ نے نوح علیہ السلام کو دیکھا یا ان کا زمانہ ہے ان کی قوم محمد کو دیکھا، پھر یہ گواہی کس بنیاد؟ معلوم بھی ہوتا ہے کہ گواہ حاضر ہونا ضروری نہیں، صاحب علم ہونا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد کا معنی کیا جاتا ہے گواہ، گواہ بمانے حاضر ناظر، یہاں حاضر ناظر بمانے گواہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو امت کے بارے میں وہ علم عطا فرمایا کہ جس علم کی بنیاد پر نبی نہ صرف اپنی امت کا بلکہ جمیع انسانوں کا، اگر انا ارسلناک شاہداً کا معنی گواہی ہے، حاضر ناظر ہی کرتے ہیں، تو پیارے بھائی پھر نبی کا کوئی خاصہ نہیں رہتا، ساری امت محمدی حاضر ناظر نہیں آئی سمجھ۔ اگر شاہد یا شہید کا معنی حاضر ناظر ہی کرتے ہیں تو پھر یہاں تو ساری امت محمدی حاضر ناظر ہے، رسول اللہ کا کیا امتیاز اور خاصہ؟ جس طرح علم غیب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے رسول ہم نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا، یہ تو پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ عقل سیدھی ہو، فکر درست ہو، سوچ پاکیزہ ہو تو کل جاؤ، کوئی نہیں اسی آیت میں جواب موجود ہے کہ نبی عالم غیب ہے۔ علمہ ما لم تکن، سکھایا وہ کچھ جو پہلے سے جانتا تھا، یعنی تجھے علم نہیں تھا، ہم نے تجھے بات واضح کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے علم غیب ہے، عالم الغیب ہے، اللہ نے یہی بات امت کے لیے فرمائی کسی بارے کیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے امت محمدی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
ہم نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم پہلے نہیں جانتے۔ پھر امت محمدی ساری عالم الغیب نبی کا کیا امتیاز تھا؟ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان فکر سلیم سے پڑھے گا، قرآن خود بخود صفائی عقائد کی، عمل کی، اشکالات کی، شبہات ذہن صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہے امت محمدی تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو، بہترین امت، اعتدال والی امت ہو، انصاف والی امت، سب امتوں سے بہتر امت۔ ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا اور رسول کو تم پر گواہ بنایا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ کہ تو تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جانیں کون ہے رسول کی پیروی کرنے والا۔ اصل مسئلہ کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ رسول کی پیروی۔ اور میری ایک بات آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کام آئے گی، اور یہ بات اگر آپ نے یاد رکھی تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوگی کہ دین نام ہے صرف رسول اللہ کی تابعداری۔ دین نام ہے رسول اللہ کی تابعداری، نماز کا نام دین نہیں۔ اگر نماز رسول اللہ کی تابعداری کے مطابق نہیں تو وہ نماز دین نہیں، وہ نماز وبال ہے، عذاب کا سبب ہے، گناہ کا سبب۔ عیدگاہ میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، علی نے رکھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ نماز پڑھ۔ کہا یہ نہ ثواب کا باعث نہیں، عذاب کا باعث ہے، محمد کے طریقے کے خلاف ہے یہ نماز۔ اور پھر بعد قرآن حدیث کو لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جی یہ بھی ایک یاد ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، کیا مانا کہ نماز ایمان والوں پہ وقت مقرر پہ اللہ نے فرض۔ اب سورج غروب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نماز مومن پر نماز، یہ مغرب کی نماز سورج سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے کے بعد بلا وجہ بیٹھا رہے، یہ بھی غلط۔ یہ وقت ہے نماز، پہلے نماز پڑھے پھر کوئی اور کام کرے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات زور اثر پڑھائی، وقوف کیا، عبادت کی، ذکر اذکار کیا، دعائیں مانگی، اللہ کی رحمت کا حملہ آیا، انتظار یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ چاہیے تو تھا کہ کہتے کہ نماز پڑھو، وقت ہو گیا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وقت ہو گیا نماز پڑھو۔ لیکن آپ نے فرمایا ساتھیوں سے آپ نہیں کچھ کرو، نکلو عرفات کو چھوڑ دو، چل پڑے۔ سورج کا غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، عشاء کا وقت، چلتے چلتے مزدلفہ میں آیا۔ عشاء کا وقت بھی افضلیت کے لحاظ سے وقت آخر میں جا پہنچا، یعنی وہاں سے آدمی چلے تو 2-3-4 گھنٹے آرام سے لگ لگتا۔ اور ظاہر ہے جب قافلے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابی جب سب پیدا تو آپ نے مغرب کی نماز وقت گزار کر عشاء کے وقت میں جمع تاخیر کر کے آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر ادا کی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں لہذا غروب ہو گیا سورج میں عرفات کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کا حج ختم ہے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گناہ نہیں کیا، پڑھی نماز، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، نماز بھی وہی قبول ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں جا کر مزدلفہ میں ادا کی۔ ظلم کی بات لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں کہ وہاں بھی گستاخ رسول ہو، لیکن ہم اتنی باریکی میں بھی جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو اتباع رسول کا کتنا مقام، دین نام اتباع رسول کا،
اگر آپ رسول کی روش سے ہٹ کر کوئی عبادت کرتے، سجدہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ مسجد وقت سجدہ کر، اللہ کا قرب حاصل کر۔ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا مقام سجدہ ہے۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے نماز کی دو کے بعد تیسرا سجدہ کی کیا رہ جائے، تسبیح ہی پڑھنی، لیکن اس کی نماز غارت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اضافہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس تعبیر قبلہ کے ذریعے آگے آ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تیرے سر اٹھانے کو بھی دیکھا، تیرے دل کی تمناؤں کو بھی جانا، تب ہم نے قبلہ بدلا۔ لیکن اس تعبیر قبلہ میں یہ امتحان بھی تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو بغیر چوں چرا کی عین نماز کی حالت۔ کیا یہ حکم چند لمحے پہلے اللہ نہیں بھیج سکتا کہ چلو نماز شروع ہونے سے پہلے حکم مل جائے کہ نماز اسی سے، یا نماز ختم ہونے کے بعد آ جائے کہ تاکہ اصل کی نماز اسی سے؟ عین حالت نماز وسط میں دو رکعتیں ہو چکی، دو بعد حکم آیا۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، پوچھا نہیں، آ جانا جرا کر نبی پر جرا کر 6 حدیثیں ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، 8 ہی ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ بخاری نے 4 ہی باب باندھے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ جرا کرتے نبی پر جرا، نبی کی حدیث پر سن۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دیکھا پوچھا نہیں، نبی نے رخ بدلا، عین حالت نماز انہوں نے بھی رخ بدل دیا۔ یہ نہیں سوچا پہلے نماز پڑھ لے پھر پوچھیں گے حضرت یہ کیا ہوا۔ ایک اور حدیث اسی سے مناسبت ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں جوتوں سمیت، صحرا میں، سفر میں، جہاد میں یا کچی جگہوں پر جوتا پاک ہو اعتماد ہو آدمی تو پاک جوتے سے نماز پڑھ سکتا۔ آج کل کا ذرا ماحول بدل گیا ہے، پکی مسجدیں اس لیے گندگی کوئی اختلاف کرنا چاہیے تو پاک جوتا ہو، یہ مسئلہ بھی یاد ہے، پاک جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے جائے کوئی جوتا پاک جائے ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جائے بعض ہوتے ہیں نا فی سبیل اللہ کا ساتھ کرنا۔ حضرت نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سمجھا جوتا پاک ہے، صحابہ بھی اللہ نے بدلیا ہے، وہی فرمایا رسول آپ کا جوتا پاک ہے، جوتا پاک۔ حضرت نے جوتا اتارا، صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع نہ کر۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم نے جوتے اتارا؟ یا حضرت آپ کو دیکھا، فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا کہ جوتا پاک نہیں، اس کی میں نے اتار دی، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ہمیں پوچھنے کے جو آپ کو دیکھا وہی کرتا، اتنے وہ مختلف ہیں۔ ان پیروں کی بلیاں بھی غائب جانتی ہیں، نبی کو اپنے جوتے کا بھی غائب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول، کون رسول پیروی کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے کون پھر پیروی کرتا ہے، کون ممن اس چیز میں ینقلب علی عقبیہ پھر جاتا ہے اوپر اپنا پیڑھی۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ ہے البتہ بڑی بات، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے جن کو اللہ نے ہدایت۔ یعنی رسول کی پیروی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام۔ رسول کی پیروی کہتے ہیں نا مشکل کام، لوگ کہتے ہیں جی معمولی بات ہے رفت ہے، میں نے کہا کر کے دکھاؤ پتہ چلتا ہے معمولی آئے ہیں، دھکے دے کے باہر نکالیں گے، مسجد دھوئیں گے، صفیں جلائیں گے، گالیاں دیں گے، معمولیت کر کے دکھاؤ نا کتنا ہی معمولی۔ فرمایا یہ بڑی بات مشکل کا اللہ الذین ہدی اللہ، مگر ان کے لیے مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔
جن کو اللہ نے ہدایت دی کہتے ہیں جو ہوگا دیکھ لی جائے گا، ہم نبی کی پیروی سے منہ موڑنے والے۔ فرمایا اس کے اندر پیغمبر کی تمنا کی تکمیل بھی، امت محمدیہ کا اعزاز اور عزت اور افتخار بھی، اور ایمان والوں کی آزمائش بھی کہ کون رسول کی پیروی کرتا۔ ایک بات یہ بھی پیدا ہوئی کہ اب قبلہ بدلا ہے، جن لوگوں نے پہلے نمازیں پڑھی ان کو مکہ یا بیت اللہ یا مسجد الحرام والا قبلہ نصیب ہوا تو ان کی نمازوں کو کیا بنا؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یا بالاتفاق سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں ایمان سے مراد نماز۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جس طرح وہاں کا نماز پڑھو مشرکوں سے، یہ نماز چھوڑو، اسی طرح یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر وقت بھی لگتا ہے، ارادے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور اعمال کے ساتھ زبان کے ساتھ، یعنی جملہ عبادات کا مجموعہ ہے نماز، اس لیے اس کو ایمان کہا۔ فرمایا جو نمازیں تم پڑھ چکے ہو اللہ تمہارے ایمانوں کو تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ جو حکم آنے سے پہلے پڑھ چکے وہ تو مکلف ہی نہ۔ اب مکلف وہ ہے جو حکم آ گیا اس کے بعد اگر رسول کی پیروی نہیں کرتے تو ان کے لیے خطرناک ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ انسانوں پر شفقت کرنے والا مہربان۔ یہ اس کی شفقتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں کہ اللہ نے انسانوں اس طرح اپنے فضل و کرم سے نوازا اور اپنے احکامات کی بلاد۔ یہی تحویل قبلہ کی مناسبت سے باتیں اگلی آیات میں انشاءاللہ آئیں گی، جن کی وضاحت کے بعد ساری انشاءاللہ مربوط ہو جائے گی اور آپ زیادہ آسانی کے ساتھ تشکیل ہو جائے گی انشاءاللہ کل اگلی آیات۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیرا ہے ان کو عن قبلتہم ان کے قبلہ سے التی وہ کہ جو کان تھے علیہا قل کہہ دیجئے اللہ مشرق واسطے اللہ کی بھی ہے مشرق والمغرب اور مغرب یادی من یشاء ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الہ صراط مستقیم طرف صراط مستقیم کے طرف سے راستہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو امتاً ایک امت وسطاً درمیانی معتدل بہتر لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ علی الناس تم لوگوں کے وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول علیکم اوپر تمہارے شہیداً گواہی دینے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ نہیں بنایا قبلے کو الَّتِي وہ کہ جو کنتا تھا تو علیہ اوپر اس کے الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول کون ہے پیروی کرنے والا رسول ممن ینقلب اس چیز سے کہ جو پھر جائے اوپر علا اوپر عاقبہ اپنی ایڑیوں کے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ کہ ہے البتہ بڑی چیز الا مگر علی الذین اوپر منوں قد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ تعالی وما کان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع یہ کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمانوں کو ان اللہ بے شک اللہ بالناس سے ساتھ لوگوں کے لرؤوف البتہ شفقت فرمانے والا رحیم مہربان۔ سمجھ آ گئی؟